بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عادل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں AD الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ تو پیارے دوستو، آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ سیکھنے جا رہے ہیں کہ دو روم میں بجلی کی وائرنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بتا چکا ہوں پورے گھر کی وائرنگ کا طریقہ کار، پورے گھر کی وائرنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم صرف دو روم کی وائرنگ کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ بالکل آسان سے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ چھت کے اندر یا دیواروں کے اندر ہماری جتنی بھی لائٹنگ کے یا پنکھوں کے پوائنٹ ہوتے ہیں یا دیواروں کے اندر ہمارے جو بورڈ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو صاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو صاف کر لینا ہے، ان کے اندر جتنے ایکسٹرا پائپ ہوں گے، سیمنٹ وغیرہ جمع ہوگا، ان سب کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر وائرنگ کا کام سٹارٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کمرے کا جو پنکھے والا پوائنٹ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے اچھی طریقے سے صاف کر لی ہے۔ اب دوستو یہاں پر ہم نے اس کے اندر جو وائرنگ استعمال کرنی ہے وہ ہمارے پاس یہ 1.5 mm کی وائر ہے، یعنی کہ اس کو ہم 329 کی وائر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو لائٹ اور پنکھوں کے لیے ہم اس 329 کی وائر کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس مین وائر ہوتی ہے وہ ہم 729 کی وائر استعمال کرتے ہیں بورڈ کو کرنٹ دینے کے لیے۔ یہاں پر ہمارے پاس یہ نیوٹرل فیز جو ہے ریڈ اور بلیک، یہ ہمارے پاس 729 کی مین وائر ہے، یہ ہم مین کے طور پہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر دوستو یہ بلیو کلر کی جو وائر ہے یہ بھی ہم نیوٹرل کے طور پہ استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ہم یہاں پر نیوٹرل کے لیے یہ بلیک کلر کا استعمال کریں گے، کیونکہ آلریڈی کسٹمر کے پاس یہ کچھ وائر پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس طریقے سے یہ ہماری نیوٹرل وائر ہوگی، اور جو ہماری یہ ریڈ ہے یہ ہم فیس کے طور پہ استعمال کریں گے لائٹ اور پنکھوں کے لیے جو فیس ہوگا۔ تو چلیے دوستو اب باقاعدہ وائرنگ کا آغاز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے وائرنگ کرنی ہے۔ تو یہاں پر دوستو ہمارے کمرے کا جو یہ پنکھے والا پوائنٹ ہے، یہاں سے ہمارا ایک پائپ اس سمت میں اس لائٹ کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب اس پنکھے والے پوائنٹ سے دوستو ہم نے دو وائریں ڈالنی ہیں اس لائٹ کے لیے 1.5 mm کی، ٹھیک ہے۔ ایک ہماری بلیو ہوگی، ایک ہماری ریڈ ہوگی۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دو وائریں ہم نے اس پوائنٹ سے اس لائٹ کے لیے ڈال دی ہیں۔ وائر کو آگے سے تھوڑا سا بینڈ کر دیا تاکہ پیچھے کی جانب یہ نہ نکلیں، باقی وائر کو ہم نے پیچھے کی جانب اس طریقے سے اب کھینچ لینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو اس طریقے سے ایک پوائنٹ کی وائر ہم نے ڈال لی ہے۔ اب دوستو یہاں پر ہم نے جو یہ بلیو وائر ہے یہاں پر ہم نے اس کو کاٹ دینا ہے، یہ ہماری نیوٹرل ہے۔ اور جو ہمارے پاس یہ ریڈ وائر ہوگی دوستو، اس وائر کو دوستو ہم نے بورڈ تک لے کر جانا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہاں سے اس کو ناپ لینا ہے، وہاں پر ہماری وائر جائے گی، اس طریقے سے یہاں سے ہوتی ہوئی ادھر تک آئے گی، اور یہاں سے ہوتی ہوئی جہاں تک ہم نے بورڈ لگانا ہے اس تک ہم نے اس وائر کو ناپ لینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس طریقے سے یہاں تک ہماری ایک وائر کی پیمائش ہوگی۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ لائٹ کی جو نیوٹرل تھی اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اور اس وائر کو ہم نے بورڈ تک ناپ لیا ہے۔ اس کے بعد دوستو اب یہاں سے ہمارا جو ایک پائپ ہے دوسری لائٹ کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب یہاں پر بھی ہم نے 329 کی دو وائر ڈالی ہیں۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 329 کی دو وائر ہم نے اس پوائنٹ کے لیے ڈال دی ہیں۔ اب یہاں پر بھی ہم نے بلیو وائر کو کاٹ دینا ہے، اور جو ہماری یہ ریڈ وائر ہوگی اس کو ہم نے جو پہلی ریڈ وائر ہماری ہوگی اس کے برابر ہم نے ناپ لینا ہے، کیونکہ اب یہاں پر ہماری جتنی وائریں آئیں گی ساری ہم نے اس ایک وائر کے ساتھ ناپتے جانا ہے، کیونکہ اس وائر کو ہم نے بورڈ تک پہلے ہی ناپ لیا ہے۔ اب اس طریقے سے ہم نے ریڈ وائر کو اس پہلی والی وائر کے برابر کر کے ناپ لینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فین باکس کے اندر دونوں نیوٹرل وائروں کو ہم نے کاٹ دیا ہے، اور دونوں کی ایک ایک وائر ہمارے پاس بن گئی ہے۔ اب دوستو ایک پائپ ہمارا اس تیسری لائٹ کے اندر جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی ہم نے 329 کی دو وائریں ڈالی ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری پوائنٹ کی وائر بھی ہم نے ڈال دی ہے۔ اب اس طریقے سے یہاں پر تین ہمارے پاس ریڈ وائریں بن گئی ہیں۔ تو کل ملا کے اب ہمارے پاس تینوں جو پوائنٹ کی وائرنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر دوستو ہمارے پاس اس فین باکس کے اندر تین وائریں ہیں، اور تینوں کی جو نیوٹرل ہے ان کو ہم نے فین باکس کے اندر ہی کاٹ دی ہے۔ اب اس کے بعد دوستو ہم نے چوتھے پوائنٹ کی وائرنگ کرنی ہے۔ اب چوتھے پوائنٹ کی دوستو جو وائرنگ کی ترتیب ہے وہ یہ ہوگی کہ یہاں سے ہمارا پائپ اس لائٹ کے اندر جا رہا ہے، اور اس لائٹ سے ہمارا ایک پائپ جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہوا یہ باہر بھی ہمارے شیڈ کے اندر دو لائٹیں دی گئی ہیں ان کے اندر جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں سے ہوتا ہوا ان دونوں لائٹ کے اندر جا رہا ہے، اور وہاں سے ہوتا ہوا ان دونوں لائٹ کا جو بورڈ ہے دوستو وہاں پر دیا گیا ہے۔ اب دوستو اس فین باکس کے اندر ہم نے تین وائریں ڈالی ہیں، دو 729 کی نیوٹرل فیس ہوگا، ایک اس لائٹ کے لیے فیس وائر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین وائریں ہم نے ڈال دی ہیں، دو ہماری مین ہیں، ایک ہماری اس لائٹ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر دوستو ہماری جو یہ دونوں مین 729 کی وائر ہیں ان کو اب ہم نے اس طریقے سے یہاں سے باہر کی سمت میں ڈالنا ہے، جو کہ وہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے، تو اس بورڈ کو جو کرنٹ ہوگا وہ ہم نے 729 کی مین وائر سے دینا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو کل ملا کے دوستو ہمارے پاس یہاں پر 6 وائریں بن گئی ہیں، جن میں سے یہ 4 ہماری جو پوائنٹ کی وائر ہیں بلبوں کی، ٹھیک ہے، یہ وہ وائر ہیں، اور 2 ہماری مین وائر ہیں 729 کی۔ اب یہاں پر دوستو ایک وائر اب ہم نے اور ڈالنی ہے جو کہ اس پنکھے کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے 329 کی ایک اب ریڈ وائر ڈالنی ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھے کے لیے ایک وائر ہم نے یہاں پر اس ہک کے ساتھ باندھ دی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پنکھے کی جو فیس وائر ہوگی وہ ہے۔
اب اس وائر کو دوستو ہم نے ان سبھی وائر کے ساتھ برابر ناپ کر کے کاٹ، اور پنکھے کی وائر کو دوستو نشانی کے طور پر ہم نے ٹیپ لگا دیا ہے تاکہ بورڈ کے اندر کنیکشن کرتے وقت ہمیں یاد ہو کہ یہ پنکھے کی وائر ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ کل ملا کے ہمارے پاس یہ ساری وائریں بن گئی ہیں پوائنٹ کی دوستو۔ تو اب ان سبھی وائر کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو مین پائپ ہے یہ جا رہا ہے ہمارا سیدھا بورڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب ان سبھی وائر کو دوستو ہم نے اس پائپ کے ذریعے وہاں پر جنکشن باکس لگا ہے وہاں پر پہنچا دینا ہے، وہاں سے پھر نیچے بورڈ تک چلی جائیں گی۔ تو وائر کو ڈالنے سے پہلے دوستو یہاں پر ہم نے جو یہ پوائنٹ کی نیوٹرل وائریں کاٹی تھی ان کو اب آپس میں ہم نے جوائنٹ کرنا ہے۔ تو یہ تینوں ہمارے پاس پوائنٹ کی جو نیوٹرل وائریں ہیں یہ ہم نے اکٹھی کر لینی ہے، اور ان کے ساتھ دوستو ہم نے پنکھے کے لیے بھی ایک نیوٹرل وائر ان کے ساتھ جوڑنی ہے، اور ان سبھی وائر کو دوستو ہم نے جوائنٹ لگا کے یہ 729 کی مین جو نیوٹرل وائر ہوگی اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹ کی نیوٹرل وائر کو ہم نے 729 کی مین نیوٹرل وائر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آپ اس پر اچھی طریقے سے سلوشن ٹیپ کر دینی ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے نیوٹرل وائر کے اوپر اچھی طریقے سے سلوشن ٹیپ کر دی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس پنکھے کے لیے نیوٹرل اور فیس دونوں وائر نکل چکی ہیں، اب ان سبھی وائر کو بورڈ کے اندر لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پر دوستو ہم نے اس جنکشن باکس کے اندر سٹیل وائر کو ڈالا ہے جو کہ یہاں سے ہوتے ہی سیدھا ہمارے فین باکس کے اندر پہنچ چکی ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ سٹیل وائر ہے اس کے آگے ایک کنڈی بنی ہوئی ہے، تو اب اس کنڈی کے ساتھ ہم نے ان سبھی وائر کو باندھ دینا ہے۔ تو جو باندھنے کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ دوستو سبھی وائر کو ہم نے تھوڑا سا پیچھے کی جانب کر لیا ہے اور ایک وائر کو ہم نے تھوڑا سا فالتو رکھا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ان سبھی وائر کے اوپر ہم نے اچھی طریقے سے سلوشن ٹیپ کر دینی ہے، اور اس ایک وائر کو دوستو اب ہم نے کنڈی کے اندر باندھ دینا ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے کنڈی کے اندر ہم نے اس وائر کو ڈال دیا ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے دوستو ہم نے اس کو پہلے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا فولڈ کر لینا ہے، پھر پلاس کی مدد سے ٹائٹ کر، ضرور سمجھے تو دوستو یہاں پر ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن چونکہ تاروں کو زیادہ دور لے کر نہیں جانا تو اس لیے ہم اس کو اس طریقے سے ڈال دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں سے ہم نے تاروں کو اس پائپ کے اندر اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے، اور دوسری سمت سے ہم نے وائر کو کھینچ لینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو سٹیل وائر کو آرام سے اپنی جانب کھینچتے جانا ہے، زیادہ زور سے نہیں کھینچنا تاکہ جو وائر ہیں وہ آپس میں الجھے نہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں سے بالکل آرام سے ان سبھی وائر کو بورڈ کے اندر پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنکشن باکس کے اندر ہماری وائر بالکل بہترین طریقے سے پہنچ چکی ہیں۔ تو یہاں پر دوستو آپ نے جو پہلی وائر ناپ کرنی ہے وہ آپ نے بورڈ سے تھوڑی سی فالتو رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کے برابر پھر آپ نے سبھی وائر کو ناپ کرنا ہوگا، تو یہاں پر تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ بنے۔ اب دوستو یہاں پر ہم نے ان وائر کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہمارا پائپ ہے اس سمت میں جا رہا ہے، دوسرا روم ہے، وہاں سے ہماری مین وائر آنی ہے اس پائپ کے ذریعے۔ تو فی الحال ہم نے ان سبھی وائروں کو یہاں تک چھوڑ دینا ہے دوستو۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے یہ 729 کی 2 وائریں اس پوائنٹ کے اندر ڈالی تھی، اب ان وائروں کو ہم نے اس پوائنٹ کے اندر اس طریقے سے ڈال دینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر شیڈ کے اندر ہمارا جو پوائنٹ تھا اس کے اندر ہماری دونوں 729 کی وائر پہنچ چکی ہیں، اب ان کو ہم نے کھینچ لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روم سے ہماری وائر ادھر پہنچ چکی ہیں۔ اب اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم نے اس بلب کے لیے ایک ریڈ وائر شامل کرنی ہے 329 کی، ٹھیک ہے۔ ریڈ وائر ہم نے شامل کر لینی ہے 329 کی، اور جو بلب کی نیوٹرل دوستو وائر ہوگی اس کو ہم نے 729 کی نیوٹرل وائر کے ساتھ ادھر ہی جوڑ دینا ہے، یہاں سے بلب کو نیوٹرل مل جائے گا، اور اس کی جو وائر ہوگی دوستو بلب کی ان کو ہم نے وہاں پر پہنچانا ہے، اور ان 729 کو بھی ہم نے اس بورڈ کے اندر لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے اندر تینوں وائریں پہنچ چکی ہیں، ایک ہماری بلب کی وائر ہوگی ہے اور یہ ہماری دونوں مین وائریں ہیں۔ تو اس طریقے سے اس حصے کی وائرنگ بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب دوستو یہاں سے ہم نے اس پوائنٹ کے اندر 2 729 کی وائر اس پوائنٹ کے اندر ڈالنی ہے دوستو۔ تو یہاں پر ہماری 729 کی وائریں پہنچ چکی ہیں، اور اس بلب کی ہم نے ایک وائر شامل کی ہے، تو اس طریقے سے کل ملا کے یہاں پر ہمارے پاس بھی 3 وائریں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بلب کی وائر ہوگی ہے، اور یہ دونوں ہماری جو مین وائریں ہیں وہ ہیں۔ اب اس طریقے سے دوستو یہاں پر ہمارے ان تینوں وائروں کو اس بورڈ کے اندر لے کر ہم نے آنا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ہماری بلب کی وائریں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہماری فیس ہے ایک نیوٹرل ہے۔ یہ سیڑھی کے اوپر ایک بلب کو پوائنٹ دیا گیا ہے، تو اس طریقے سے یہ دونوں وائر ہم نے اس بورڈ کے اندر پہنچا دی ہیں، جیسے ہی بندہ اوپر پہنچے گا فوراً یہاں سے آن کر دے گا۔ تو اب اس طریقے سے دوستو سبھی وائر کو ہم نے بورڈ کے اندر پہنچا دیا ہے، تو یہاں سے اس طریقے سے ہماری اس حصے کی جو وائرنگ ہے وہ بھی مکمل ہو چکی ہے دوستو دوسری روم کے اندر ہم آ چکے ہیں، اس کے اندر صرف لائٹیں دی گئی ہیں، یہاں سے اب ہم نے 2 وائریں ڈالی ہیں اس لائٹ کے لیے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہاں سے اب میں 329 کی 2 وائر اس کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 329 کی 2 وائر کو ہم نے اس پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کے اندر پہنچا دی ہے۔ اب اس طریقے سے باقی وائر کو ہم نے پیچھے کی جانب کھینچ لینا ہے۔ تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کی جو وائرنگ ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب یہاں سے دوستو اس طریقے سے یہاں سے ہماری یہ دونوں وائر جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے نیوٹرل بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ دونوں جو ہماری وائر ہیں وہ ہم نے مکمل بورڈ تک لے کر جانی ہیں
दोस्तों अब इस बल्ब के लिए हमने एक और वायर शामिल करनी है। बल्ब की जो न्यूट्रल होगी उसको हमने इसी ब्लू न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगी। अब यहाँ से हमारी जो 3 वायरें हैं वो इस पॉइंट से होती हुई सीधा वो जो तीसरा पॉइंट हमारा लाइट का है उसके अंदर जाएंगी। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इस तरीके से इन दोनों जो पॉइंट की वायर है वो हमारे इस तीसरे पॉइंट के अंदर पहुँच चुकी हैं। दोनों हमारी बल्ब की वायर हैं, एक हमारी दोनों की न्यूट्रल है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक वायर और शामिल करनी है इस बल्ब के लिए, ठीक है। और बल्ब की जो न्यूट्रल होगी उसको हमने इस ब्लू वायर के साथ यहाँ पे जोड़ देना है। अब यहाँ से इस तरीके से 4 वायरें हमारे जाएंगी उस चौथे पॉइंट के अंदर। तो चौथे पॉइंट के अंदर दोस्तों हमारी चारों वायरें पहुँच चुकी हैं। तीनों हमारी बल्ब की एक एक वायर है, ब्लू हमारी न्यूट्रल है। अब यहाँ पर दोस्तों जो चौथी की न्यूट्रल होगी उसको हमने इसी ब्लू वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देना है। अब यहाँ से दोस्तों हमने इस चौथे पॉइंट के लिए एक रेड वायर शामिल करनी है जो कि इस बल्ब के लिए होगी। तो कुल मिला के दोस्तों अब यहाँ से हमारी उस बोर्ड के अंदर जो वायर जाएंगी वो 5 वायर जाएंगी। एक हमारी न्यूट्रल होगी, 4 हमारी बल्ब की अलग-अलग वायर होगी। फाइनली दोस्तों तो आप देख सकते हैं बोर्ड के अंदर हमारी सभी वायर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पहुंच चुकी हैं। तो इस तरीके से इस रूम की वायरिंग भी हमने मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों इसी बोर्ड के अंदर हमारा मेन पाइप जा रहा है नीचे एमसीबी बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से हमने मेन जो सप्लाई की वायर है वहाँ से हम इस पाइप के ज़रिए ले आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको 2 रूम की वायरिंग करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और वायरिंग से मुतल्लिक़ किसी किस्म का आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। जो दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि आपको इलेक्ट्रिक और वायरिंग से रिलेटेड वीडियो आइंदा भी देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।